السلام علیکم. پاکستان کی معیشت بہت سارے مسائل کا شکار اور بڑے پیچیدہ مسائل ہیں, بہت کمپلیکس ایشوز ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. کووڈ کے بعد سے معیشت کھلنا شروع ہوئی. پاکستان میں مینوفیکچرنگ سائٹ, چاہے آپ سیمنٹ مینوفیکچرنگ کے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ملک میں جو کارز اسمبلز ہیں ان کے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں, پھر جو حکومت نے انسینٹیوائز کیا تھا آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر کو, اس کے نمبرز بھی اچھے آئے. تو جب آپ باٹم سے اوپر آتے ہیں تو چیزیں آپ کو بہتری کی طرف لگتی ہیں, اور دنیا بھر میں اکانومی جو ہے وہ کھل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ سرچ کر رہی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, پاکستان کی جو ہماری ٹوٹل امپورٹ بل ہے اس کا 25% آئل بل ہمارا ہوتا ہے, جو ہماری پوری معیشت کو ڈس بیلنس کرتا ہے, پوری ایکویشن کو بگاڑتا ہے, اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو ہے پاکستان میں کھڑا ہوتا ہے. اب چونکہ ہماری معیشت, ہم ایک امپورٹ لیڈ کنٹری ہے, ہم را مٹیریل بھی امپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس توازن کو, وہ جو گروتھ مومنٹم ہوتا ہے اس کو بھی برقرار نہیں رکھ پاتے. یہی چیز آج بھی دیکھی جا رہی ہے. تو اس کمپلیکس ایشو کے اندر ایف بی آر کی پوری کوشش ہے, حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ریونیو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جائے. اور اب تو ماشاءاللہ آئی ایم ایف کا نیا پروگرام, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے آئل پرائسز وغیرہ بڑھی. تو یہ معیشت کہاں جا رہی ہے؟ پاکستان میں بزنس کمیونٹی جو ہے, ہمارا کارپوریٹ سیکٹر, ہماری کمپنیز, ہمارے ادارے کس حد تک سفوکیٹ ہو گئے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پہنچے ہیں ہم لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اور پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس جناب میاں نعمان کبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو چیزیں, جو میرا ایک انٹرو تھا یا مونولوگ تھا, آپ اس سے متفق ہیں؟ میں سب چیزوں سے ڈیفینیٹلی متفق ہوں, سوائے ایک بات کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں نہیں جتنا ہم نے انہیں بنا دیا ہے. اچھا, پاکستان کی جو معیشت ہے انفارچونیٹلی بہت بڑی معیشت نہیں ہے, بہت بڑا سائیکل ہمارا نہیں ہے. ملٹی نیشنلز میں ہم دیکھیں تو بہت سی سینکڑوں کمپنیز ہیں جن کا حجم ہم سے زیادہ ہے ہمارے جی ڈی پی سے. ہم نے میرے خیال ہے کچھ غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ پیچیدہ ہو گیا ہے, ورنہ سیدھا سیدھا نظام ہے. آپ کے کیا ریونیوز ہیں, آپ کے کیا ایکسپنسز ہیں, آپ کو کیا بچت ہے, اس پہ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے جو آپ سیدھا نظام کی بات کر رہے ہیں, جو دنیا میں ڈیولپڈ اکانومیز ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کے مقابلے میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, ہمارا سب سے بڑا, میں جو سمجھتا ہوں کہ غربت نہیں ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہماری معیشت کا, وہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جناب ہماری جو پیرل اکانومی ہے وہ کتنی بڑی ہے. تو اس میں کوشش بھی کی گئی ہر دور میں, لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے سیکٹرز جو کہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز ہیں, وہ پولیٹیکل ولز جو ہیں ان کی سامنے آ جاتی ہیں, اور پھر وہاں پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے. تو یہ نظام تو پھر کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا کہ اگر ہم اپنے کمرشل ڈیسیشن کے اوپر پولیٹیکل کمپرومائز کریں گے. تاجر باہر نکلتے ہیں, پورا سب بند کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بیک فٹ پہ حکومت چلی جاتی ہے. کتنا بڑا ایک کنسرن ہے پاکستان میں انڈاکیومنٹڈ اکانومی پاکستان کی. دیکھیے جی, جہاں تک ڈاکومنٹڈ اکانومی کی بات ہے, اس پہ کوئی نہیں, اور میرے خیال میں اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین دینا بے وقوفی ہوگی کہ انڈاکیومنٹڈ ہونی چاہیے, یعنی قطعی نہیں ہونی چاہیے. all the people, all the economy, every sector of the business should be documented. اس میں لاہور چیمبر کیا, پاکستان بھر کے تمام چیمبرز, ہر بزنس کمیونٹی, ہر تاجر متفق ہے. کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی تاجر ہڑتال پہ جائے. اس واسطے پالیسی میکر اس پہ متفق ہے, کیونکہ پالیسی میکر آپ کو راہ دکھاتا ہے فائلرز اور نان فائلرز کے ڈسکریمنیشن کی. جب آپ ایک بینچ مارک بنا رہے ہیں فائلرز اور نان فائلرز کا, تو اس کا مطلب ہے کہ نان فائلرز از ایکسیپٹیبل ایگزیکٹلی. یہی بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جو پالیسی میکر ہے وہ نہیں چاہتا کہ اختلاف اصل میں طریقہ کار پہ ہے کہ کس طرح اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا ہے. جب تک سٹیک ہولڈرز کو آپ ایک میز پہ بٹھا کے مشاورت نہیں کریں گے اور ان کو اعتماد میں لے کے یہ کہیں گے بھی ڈاکومنٹڈ کس طریقے سے, ٹارگٹ تو ہے ڈاکومنٹڈ ہو. چلیں جی, حکومت اپنی اس ٹائم پہ یا بیوروکریٹس اپنی زد اس وقت چھوڑ دیں اور کہیں جی ہم ڈاکومنٹڈ کریں گے, جیسے تاجر کہتے ہیں ہم ویسے کر لیتے ہیں. مقصد تو ڈاکومنٹڈ ہونا ہے نا. چلیں, میں اس طرف آ رہا تھا. آپ نے کہا اسٹیک ہولڈر سے مشاورت, کہاں پہ ہوتی ہے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت؟
ट्रेड बॉडी से बजट के वक्त पहले जो है वो बड़ी चीजें जाती थी, रिकमेंडेशंस कराची चेंबर, लाहौर चेंबर, इस्लामाबाद चेंबर, FPCCI सबकी रिकमेंडेशंस वगैरह जाती थी, कुछ शेडो बजट्स वगैरह आप लोग भी बनाते थे, हमेशा प्रैक्टिस रहती थी। लेकिन उसके बाद ये चीजें ओवर द डेकेड हमने देखा अब ये कम, बल्कि अब तो होती नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज की भी नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका अपना जो टैक्स लॉ है वही एक ऑर्डिनेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आप कहां पे जाके कानून साजी करेंगे? फोरम तो वो है मेरे भाई जाके डिस्कस करने का, पार्लियामेंट के अंदर जाके आप डिस्कस करें, आप स्टेक होल्डर्स से बातें करें। हम तो वही नहीं करते, तो हम कहां से फिर ला देंगे? कबीर साहब, आपने मुझे लाजवाब कर दिया है, और आप सही मैं बहुत सारे इश्यूज लेकर आया हूं आपके पास। आप सही फरमा रहे हैं, बावजूद इसके कि आई एम वेरी मच फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो बड़ी नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मईशत का पहिया रवा दवा रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो मसाइल जिनमें खुसूसन आपने शायद इशारा जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस 2001 वाले का जो किया है, जिसको दोबारा शायद तरमीम तीसरी दफा हुई है, उसमें तो जाहिर है हमारी जुबान बंद हो जाती है कि जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर पे एक मरतबा फिर वो पाबंदी लगा दी गई है शायद कि 2.5 लाख रुपए से जो ऊपर की आमदनी है, हाँ, इट हैज टू बी थ्रू डिजिटल तरीके से आप कर सकते हैं। जाहिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ी एक कदगन लगा दी गई है, एक रुकावट डाल दी गई है, जहां हम बातें करते थे आसानियां होंगी। और सबसे अहम बात तो ये है कि इसको पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन नहीं हुई। इतना अहम बिल, इतनी अहम चेंज इन द लॉ पार्लियामेंट में डिस्कशन के बगैर लाना एक बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर ये डिस्कशन होती पार्लियामेंट में तो आई एम श्योर इसमें कोई बेहतर तब्दीलियां होती हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने नुमाइंदों के थ्रू कुछ कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के विजन की बात करते हैं, वो बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग की। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को भी यही नहीं पता कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है इसमें पाकिस्तान के सिर्फ 2 शहर शामिल हैं, एक कराची और एक लाहौर, ठीक है। और जो तरक्की भी हुई कराची में, अगर वहां पे तरक्की हुई तो पीपल्स पार्टी वहां पे जो है वो गवर्नमेंट है, और लाहौर की अगर बात करें पिछले 3-4 साल, क्योंकि कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है, तो वहां पे नून लीग की हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है उसमें। तो यहां पे आगाही लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, अब इन पॉलिसीज के साथ आप समझते हैं कि मुमकिन होगा एक ग्रोथ मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान में आएगा? एक बिजनेसमैन क्या चीज देखता है? 2 चीजें, एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट। डॉलर को देखता है कि डॉलर कितना महंगा है, 171-72 के ऊपर खड़ा हुआ है, और शरह सूद के ऊपर दिखता है। 2 चीजें देखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या इस वक्त कंड्यूसिव माहौल है पाकिस्तान में? देखिए, मेरी ख्वाहिश होती है मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहूं, और मैं जाती तौर पे सर माई सेल्फ, मैं एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूं, और मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से इस दश्त की सयाही में, तो मैंने पॉजिटिव चाहा। तो हमें हर सूरत में हर चीज का पॉजिटिव रुख देखना चाहिए। बावजूद इसके देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस, और आई टोटली अंडरस्टैंड आप जो बात कर रहे हैं कि मसाइल बेइंतहा हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो आपने बात की, इसमें हमारा काफी डाउनवर्ड ट्रेंड है, आसानियों की तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन इनमें रहते हुए पाकिस्तान एक बड़ी रेजिलियंट कौम है। हमारी मईशत के मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि जिस जमाने में यहां बिजली का बहरान आया, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद ब खुद गैस के ऊपर चले गए, गैस महंगी हुई, हम फ्यूल और फर्नेस ऑयल पे चले गए, फ्यूल और फर्नेस ऑयल महंगा हुआ, हमने खुद ब खुद कोल पे चले गए, कोल के बाद हम विंड मिल पे चले गए। तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन उस तरह से नहीं गए, लेकिन चले एटलीस्ट काम होना शुरू हो गया। हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल या निशान रहा है पाकिस्तान में एनर्जी मिक्स का। अब तो जाके अल्लाह अल्लाह करके हमारी जान थोड़ी छुट्टी है डिपेंडेंसी की, आप फर्नेस ऑयल इंपोर्टेड। मैं जो सिर्फ बात ये इसलिए मिसाल दे रहा था कि मकसद ये था कि हम कुछ ना कुछ हल कहीं ना कहीं से तलाश करते रहते हैं, और सेल्फ हेल्प बेसिस पे बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि हुकूमती सपोर्ट नहीं भी होती, प्राइवेट सेक्टर खुद से ये बहुत से काम कर रहा होता है। तो उसी प्राइवेट इसी चीज में चाहिए सर, उसी प्राइवेट सेक्टर को देखिए। ये जो हम टैक्स लॉ 3rd अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आपकी जो हुकूमत का मसला या FBR का मसला कंपनीज के साथ नहीं, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कंपनीज जो है वो मच रेगुलेटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट होती हैं, उनमें एक ऑडिटिंग का निजाम होता है, रिपोर्टिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम था यहाँ पे फर्म्स के साथ, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के साथ, सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ, पार्टनरशिप के साथ, वो इसमें है नहीं। अब ये जो कदगन लगा है, ये सफोकेशन आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज आप
جو پاکستان میں آپ کی ابھی میرے خیال سے 3rd یا 4th جنریشن ہوگی بزنس کے اندر. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو بزنس کا جو ماڈل ہے پاکستان میں وہ کریڈٹ کے اوپر ہے. آپ نے 15 دن 3 مہینے 4 مہینے اپنے کوئی بھی چیز دی اور اس کے اگینسٹ آپ نے ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا. پوسٹ ڈیٹڈ چیک کی سینسٹی ہوتی ہے, اگر آپ کا چیک باؤنس ہوتا ہے تو وہ کرمنل آفنس ہے. اب جب آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کے اوپر جائیں گے اور آپ چیک کو ختم کر دیں گے تو آپ نے لیکوڈیٹی نکال دی پورے سسٹم سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف لیکوڈیٹی نکل جائے گی بلکہ کارپوریٹ سیکٹر جو کہ آلریڈی ڈاکومنٹڈ ہے اور حکومت کے ایک بڑے مائکروسکوپک ان کی نظر کے نیچے ہے, اس کے اوپر فردر پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو تھی کہ انڈاکومنٹڈ کو لے کے آتے ہیں, جو لوگ اس سسٹم سے بھاگے ہوئے ہیں, جو سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے اوپر اور زیادہ ایک بڑا ہی مضبوط آہنی ہاتھ رکھا جا رہا ہے. تو میرے خیال ہے اس شکنجے سے تھوڑا سا ان کو ریلیکس کرنا چاہیے. آپ کا لاہور چیمبر کیا کر رہا ہے اس کے اوپر یہ مجھے بتائیے ذرا کہ آپ اتنے بڑے. دیکھیے جی کہ ابھی تو یہ 1 نومبر سے ہم نے سنا ہے امپلیمنٹ ہوگا, اور ہم نے فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس بارے میں لکھا ہے, چیئرمین FBR کو بھی, فائنانس منسٹر کو بھی, کہ اس کے اوپر ابھی اس پہ جلدی مت کریں. یہ کوئی اتنا بڑا لا نہیں ہے کہ ہمیں فوری طور پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے. کم سے کم اس کو 6 ماہ اس کو ڈیفر کیا جائے اور اس پہ پارلیمنٹ میں بحث کروائی جائے. دیکھیں جی ڈیجیٹل, اور ابھی تو ہماری معیشت ایسی بھی نہیں کہ ہمیں ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل پیمنٹ کی پوری ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ود یور پرمیشن ایک چھوٹی سی کمرشل کی بریک کی طرف میں چلنا چاہوں گا. میاں نعمان کبیر صاحب, پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. کبیر صاحب, آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. کچھ ذہن میں ہوتا ہے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہنر ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, گورنمنٹ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے کہ جناب وہ یوتھ پروگرام بھی ہے پرائم منسٹر کا, ساری چیزیں. ایس ایم ایز جو ہیں وہ پاکستان میں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی. بنگلہ دیش کا ماڈل آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ گرامین بینک جو ہے اس نے ایس ایم ایز کو اٹھایا وہاں پہ. ہم انفارچونیٹلی ایسا نہیں کر پا رہے. کیوں؟ دیکھیے جی, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایس ایم ای بیک بون ہے ہر معیشت کی, اور ایسا ہی ہے بالخصوص 3rd ورلڈ کنٹریز میں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے ملک میں ایس ایم ایز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو نہ تو ایکسیس ٹو فائنینس ہے اویلیبل, نہ ہی ان کو ایکسیس ٹو ماڈرن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, نہ تیسری چیز میں کہوں گا کہ ایکسیس ٹو مارکیٹس, ایکسپورٹ مارکیٹس میں ان کا کیونکہ فائنینس کی فنڈز کی کمی ہوتی ہے تو وہ اپنے اس طرح مارکیٹس تلاش نہیں کر سکتی جس طرح بڑا سیکٹر کر سکتا ہے. ہمیشہ سے ہر حکومت کا یہ نعرہ رہا ہے کہ ہم بینکوں کو پابند کریں گے کہ چھوٹے بزنس مین کو, ایس ایم ای سیکٹر کو فائنینسنگ کریں, زیادہ سے زیادہ لون دیں. سب سے بڑا مسئلہ ان کا جو ہے وہ ایکسس ٹو فائنینس ہی, اور اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آگے بڑھا اور وداؤٹ کولیٹرل وہ لے کر بھی آ رہے, لیکن اسکیم اناؤنس ہوئی تھی. لیکن آپ یہ اسٹیٹ بینک سے پوچھیں کتنے لوگوں نے اب تک لیا, شاید کوئی ایک. ابھی تو اسکیم کے بارے میں نہیں پتا نا. ابھی کووڈ کے دنوں میں بھی ایک سپورٹ پروگرام آیا تھا, لیکن کوئی بھی ایس ایم ایز میں اس کو اویل اس لیے نہیں کر سکا کہ بینکس اتنی بڑی ڈاکومنٹیشن مانگتے ہیں, اتنے ہیوی ڈاکومنٹس مانگتے ہیں, جو کہ ایس ایم ای کے پاس تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نہیں ہیں اس کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نا, تو وہ تو بیچارہ خود ہی اپنا فائنینس مینیجر ہے اور خود ہی اپنا مارکیٹنگ مینیجر ہے. تو بینکوں کی وہ ڈاکومنٹیشن ایک ایس ایم ای نہیں کر سکتی جب تک اسٹیٹ بینک ریگولیٹ نہیں کرے گا اس کو. ٹھیک, ایز اے واچ ڈاگ اس پہ بینکوں پہ پابندی لگائے کہ آپ نے اپنی جو لینڈنگ ہے اس کا 25% یا 40% ہر صورت میں ایس ایم ای کو دینا ہے, اور اس کی ذمہ داری خود لے. کنسٹرکشن کے لیے جو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کا ایک اسپیسیفک جو لینڈنگ ہونی چاہیے 5% ہے 6%. دیکھیں سمپل سی بات ہے, ایک کمرشل بینک جو ہے نا وہ کمرشل پرپز کے لیے آیا ہے, وہ فی سبیل اللہ کام نہیں کر رہے. آپ بینکوں میں جا کے آپ بھی اے ٹی ایم سے وڈرال بھی کرتے ہیں تو وہ پرچی کے بھی آپ کو ₹2.5 چارج کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ جب آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف آئیں گے اور وہاں نہیں جانتے کہ کتنا پیسہ اور نکلے. لیکن عمران بھائی کہ جتنے بھی سینٹرل بینکس ہوتے ہیں نا, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو واچ ڈاگ کے طور پہ ان کو اچھی طرح مانیٹر کریں. آپ اس ٹائم پہ بینکوں کے منافع ذرا دیکھیں, کوئی بھی اخبار اٹھا لیں,
छोटे से छोटे बैंक ने भी बिलियंस से अरबों से कम का मुनाफा नहीं बताया। पूरी दुनिया में एडवांस टू डिपॉजिट जो है ना आपका इतना बड़ा स्प्रेड नहीं होगा कहीं जहां पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में है। अब आप मतलब एक ऐसा बैंक जिसका इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं, वो भी इस्लामी शरिया लेके बैठा हुआ है पाकिस्तान जी में। हाँ, और अरबहार रुपया के मुनाफे डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन आप उन्हें कहेंगे जी आप किसी एसएमई को थोड़े से पैसे दे दें 40 लाख रुपया, तो वो कहेंगे जी हम क्यों दें विदाउट कोलैटरल, हमें तो वो डिफेंस में प्लॉट चाहिए, हमें तो इतना ये कोलैटरल रखवाए। भाई जिस बेचारे के पास डिफेंस में प्लॉट ही नहीं है वो आपको प्लॉट कहां से 40 लाख रुपया इसीलिए तो मांग रहा है जी। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, हम एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। सेंट्रल बैंक जब तक इनको स्क्वीज नहीं करेगा कमर्शियल बैंक्स को, ये काम नहीं होगा। ठीक है, ग्रीन बैक के ऊपर हमारी जो एक डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा है डॉलर के ऊपर। रीजनल ट्रेड आपकी जो है वो रिलेटिव करेंसीज के अंदर होनी चाहिए। चाइना के साथ बहुत अच्छे आपके ताल्लुकात हैं, सारी चीजें करेंसी स्वैप में चली जाएं, चाइना के साथ आप चले जाएं, और चीजें भी हो सकती हैं। ये भी चीजें यकीनन डिस्कस होती होंगी फेडरेशन के अंदर। आई थिंक यू हैव पॉइंटेड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर पाकिस्तान का सर्वाइवल हो सकता है, हमारी मईशत बहुत बेहतर तरीके से जा सकती है। तो हमें किसी तरह चाइना से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारी जो तकरीबन $12 बिलियन की सालाना इंपोर्ट है चाइना से, वो किसी तरह हम चाइनीज करेंसी में कर लें। यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कबीर साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और उम्मीद है कि लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसी तरीके से तमाम सेगमेंट को साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।